اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسما کا جو علم دیا، برائے مہربانی آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ آپ کو بتا بھی دیا جائے تو پھر آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کی محدود رسائی ہے۔ دنیا میں چند اشیاء تک آپ کا رابطہ ہے اور چند محدود سال تک آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، اور اسما انلمیٹڈ ہے۔ آپ نے انلمیٹڈ دنیا میں داخل ہو کر کیا لینا ہے؟ یہ جو دنیا ہے آپ اس کو بھی نہیں جان سکتے۔ آپ کو تو اپنے خاندان کے انسانوں کے نام معلوم نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی محدود زندگی ہے۔ آپ نے اپنی محدود زندگی کے اندر لا تعداد اسما کے بارے میں سوال کیا کرنا ہے؟ کائنات میں لامحدود اسما ہیں۔ مثلا آپ کے ملک میں شہر لامحدود ہیں، دور کے شہروں کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ نے اپنے شہر کے بندے پورے نہیں دیکھے۔ لوگوں کو جاننا تو دور کی بات ہے، آپ نے دیکھے تک نہیں ہے۔ آپ نے ان انسانوں کو دیکھا تک نہیں ہے، آپ ان کی شکلیں نہیں پہچانتے۔ آپ نے اپنے شہر لاہور کی گلیاں نہیں دیکھی ہیں اور مزار بھی نہیں دیکھے ہیں۔ یہ لاہور تو دور کی بات ہے، آپ نے اپنے وجود کی سیر نہیں کی ہے کہ آپ کیا ہو اور آپ کے اندر کیا کیا خیالات بستے ہیں اور آپ کے اندر کتنی بستیاں آباد ہیں۔ اسما کے ضمن میں ایک بات یاد رکھو کہ جس چیز کا اسم ہے اس کا جسم ہے، یعنی کہ جتنے اسما ہیں ان کا مسمہ ہے، تو ہر اسم کا ایک مسمہ ہے۔ اگر لفظ جن موجود ہے تو ذات جن موجود ہے۔ کبھی کوئی لفظ ایسا نہیں آیا جس کے پیچھے کوئی شے نہ ہو، تو ہر اسم ایک مسمہ رکھتا ہے، اور کوئی مسمہ ایسا نہیں ہے جس کا اسم نہ ہو۔ مثلا آپ نے اپنے خدا کا نام اللہ رکھ دیا ہے۔ اللہ خالق ہے، قدرت رکھنے والا ہے، حی و قیوم ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور سب کچھ ہی ہے۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ تو ہر چیز اور ہر اسم جو ہے وہ ایک وجود رکھتا ہے، ایک ذات رکھتا ہے۔ مثلا اسرائیل علیہ السلام ایک نام ہے، اگر نام موجود ہے تو پھر اس کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نام کی جبرائیل علیہ السلام ذات ہوگی۔ لفظ کدھر سے آتا ہے؟ جہاں سے ذاتیں بنتی ہیں وہیں سے اسم پیدا ہوتے ہیں۔ ذاتیں کچھ مخفی ہوتی ہیں لیکن اسم حاضر ہیں۔ آج تک اگر کوئی اسم آ جائے تو اس کی ذات تلاش کرو۔ جس طرح ایک نام آ گیا کہ اللہ ہے، اسم تو آیا ہے لیکن ذات سے تعارف نہیں ہوا۔ جو لوگ ذات کو جانتے ہیں آپ ان کے پاس جاؤ۔ ہر اسم کا ایک مسمہ ہے، اور عام طور پر ہر اسم کے اندر اس مسمہ کی شکل موجود ہوتی ہے۔ مثلا بھیڑ ایک لفظ ہے اور یہ لفظ ہی کاٹتا ہے۔ بلبل ویسے ہی خوبصورت لفظ ہے اور اس میں میوزک ہے، ساؤنڈ کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے میننگز کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر لفظ مومن آ جائے تو مومن ویسے ہی ایماندار لگتا ہے، یہ لفظ ہی ایماندار لگتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اسما کے اندر معنی پوشیدہ ہیں اور یہ ایک مکمل علم ہے۔ تو آج کا خلاصہ کیا ہوا کہ شیطان ہونے سے بچو۔ شیطان ہونے کا آسان نسخہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، فوقیت میں سمجھنا اور خدمت کیے بغیر لوگوں سے عزت مانگنا، اپنی نگاہ میں اپنی عزت ہونا اور دوسرے کی عزت نہ ہونا۔ اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہو سکتا جس کی اپنی نگاہ میں اپنی عزت ہو اور دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہو۔ تو آپ سب لوگ دعا کرو کہ سب اس بات سے بچ جائیں، اور دعا یہ کرو کہ آپ کا آنے والا زمانہ آپ کے گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہو۔ یہ بہت زیادہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارا گزرا ہوا زمانہ آنے والے زمانے سے بہتر ہو، اور وہ زمانہ جو اس زمانے کے بعد ہم پر آئے گا یا اللہ وہ بھی آسان ہو۔ آمین۔ کیونکہ اس زمانے کے بعد ایک اور زمانہ آنے والا ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور سفر شروع ہونے والا ہے۔ یا اللہ اس سفر میں اذیت سے بچا۔ اس اذیت سے بچنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ نسخہ بتاتا ہوں کہ ایک ہم سفر کو تلاش کرو، ایسا ہم سفر، دوست، رفیق، مونس، پیر، مرشد، استاد جس سے قلبی تعلق ہو جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے اور قبر کے اندھیرے چراغ بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی دوست مل جائے اس کو رفیق طریق کہتے ہیں، یعنی راستے کا ساتھی۔ وہ مرشد بھی ہو سکتا ہے، اس سے قبر کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی سے اتنا مسئلہ حل نہیں ہوتا جتنا نیک ساتھی سے ہوتا ہے۔ نیکی اتنی امپورٹنٹ یا اہم نہیں جس قدر وہ نیک کمپینین یعنی ساتھی ہے۔ وہ عبادت ہے۔ جو شخص آج تک نیک کمپینین نہیں بنا سکا وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی نیکی برباد ہے، اور وہ سو کالڈ یعنی بے نام نیکی ہے۔ وہ نیکی اصل میں اس کا نفس ہے اور اس کی نفسانی خواہش ہے۔ نیکی وہ ہے جب انسان آپ کو عزیز لگیں، خالق سے زیادہ نہیں بلکہ خالق کے حوالے سے انسان آپ کو پیارے لگیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالق سے محبت نہیں ہو سکتی، بلکہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالق سے تو ڈر لگتا ہے کیونکہ
وہ خالق ہے اور جلال والا ہے۔ اصل میں کہانی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آتی ہے آواز محمد رسول اللہ۔ بس یہ کہانی اتنی ساری ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آشنا کرے اور وہ محبت عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔